بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم علوم القرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید نبی علیہ السلام پر جو ہے وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات وحی کے متعلق وہ ہے وحی کی ضرورت، وحی کیوں ضروری ہے۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے ذمے کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریاں عائد کی، اور اس کے ماں سوا پورے کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد اب دو کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ناگزیر ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ اس کائنات سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کی کائنات کی چیزوں کو استعمال کیا جائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کائنات کو اور اس کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کسی چیز کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو اسی طرح استعمال کرے، اور جس چیز کے استعمال سے رب العالمین نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ تو کائنات سے فائدہ اٹھائے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، حکم کے مطابق، اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے کائنات سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو جب اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنات سے فائدہ اٹھائے گا تو اس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا کا فائدہ بھی سے حاصل ہو جائے گا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، تو آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ اب ان دونوں کاموں کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، اس لیے کہ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات کی خصوصیات کیا ہے، کائنات سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہے اس وقت تک انسان دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کو درست استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم نہ ہو تب تک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو انسان کو کائنات کے خواص کا علم ہو، اور نمبر دو اللہ کے احکامات اور اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ان چیزوں کا علم ہو۔ جب تک ان دو چیزوں کا علم نہیں ہے تب تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور کائنات سے فائدہ اٹھانا یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ تین چیزیں ایسی عطا فرمائی جن تین چیزوں کو استعمال کر کے بروئے کار لا کر انسان یہ دونوں فائدے حاصل کر سکتا ہے کہ کائنات سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کائنات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلی چیز وہ ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ یعنی پانچ ایسی چیزیں جس سے انسان چیزوں کو جانتا ہے، چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے۔ نمبر ایک آنکھ۔ آنکھ سے انسان مختلف چیزوں کو دیکھ پاتا ہے، مختلف چیزوں کو جان لیتا ہے۔ نمبر دو کان۔ کان سے انسان مختلف چیزوں کو سن لیتا ہے۔ آنکھ نہیں سن سکتی، آواز پہچاننا
اور آواز کو سننا یہ کان کا کام ہے، تو کان کے ذریعے آوازیں سن لیتا ہے۔ کسی چیز کوئی چیز صحیح ہے یا خراب ہو گئی ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناک عطا فرمائی، اس سے یہ سونگھتا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز وہ ہے منہ۔ منہ کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کا ذائقہ چکھتا ہے، اسے مختلف چیزوں کے ذائقے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ چیز کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے۔ تو زبان سے بھی انسان مختلف چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں، اس چیز کے مٹھاس کے بارے میں، اس چیز کی نمکین ہونے کے بارے میں، کڑوی ہونے کے بارے میں۔ تو یہ علم زبان سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5 وہ ہے مس، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کے ذریعے آپ کسی چیز کو چھو کر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے۔ تو اس طرح ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، یعنی مس کہتے ہیں چھونے کو، چھونے سے آپ بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو رب العالمین نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیے، ان حواس خمسہ سے انسان مختلف چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 2 دوسری چیز ہے وہ عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ اب جن چیزوں کا علم انسان کو حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ اس عقل کے ذریعے انسان ان چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے جو انسان چھونے سے نہیں حاصل کر سکتا، وہ سوچ و بچار کر کے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے وحی۔ اب جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کا علم انسان کو وحی کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا رنگ اور اس کی پیشانی، اس کے بال، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی پیشانی چوڑی ہے، بال سیاہ ہے، ہونٹ پتلے ہیں، چہرہ کتابی ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں آپ کو آنکھ کے ساتھ دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب حواس خمسہ کی ایک حد ہے، ایک حد تک آپ کو حواس خمسہ سے کسی چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو انسان کا علم ہو گیا اس کی بناوٹ کے بارے میں، اس کے چہرے کے بارے میں، اس کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے بالوں کے بارے میں، یہ آپ کو حواس خمسہ یعنی آنکھ کے ذریعے آپ کو یہ علم ہو گیا انسان کے بارے میں۔ اب اس سے آگے حواس خمسہ کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عقل۔ اب جس چیز کا علم آپ کو حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا، اس چیزوں کا علم آپ کو عقل بتاتی ہے۔ اب جب آپ سوچتے ہیں اس شخص کے بارے میں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ شخص پیدا ہوا اس لیے اس کے والدین بھی ہوں گے۔ اب اس کے والدین کا کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے تعلق ہوگا، تو آپ سوچتے سوچتے اس کے خاندان، اس کے قبیلے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے جائے پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر بعض اوقات انسان پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا کس قبیلے سے، کس جگہ سے تعلق ہے۔ تو یہ چیز انسان کو عقل بتاتی ہے۔ اب دیکھنے سے یہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی کہ اس کا کسی خاندان سے تعلق ہے، یا یہ پیدا ہوا ہوگا، یا اس کے والدین ہوں گے، کیونکہ حواس خمسہ کی ایک حد ہے۔ اب عقل جو ہے آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا کر دیتی ہے کہ اس کے والدین ہوں گے، ان کے بارے میں پوچھا جائے، اس کا کوئی قبیلہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔
اس کی کوئی جائے پیدائش ہوگی، اس کا کوئی مقام ہوگا جہاں یہ رہتا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کی کوئی رہنمائی نہیں، اور جہاں تک جب حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں تو اس کے بعد عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، بلکہ ایک حد تک پہنچ کر عقل بھی رک جاتا ہے۔ اب عقل کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے وحی کا۔ مثلا اس شخص کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہوگا، اس کا کوئی قبیلہ ہوگا، لیکن عقل کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہے، کیا فرائض ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور کن کاموں کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا میں کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ عقل نہیں بتا سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وحی سے رہنمائی لی جائے، اور وحی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے یا نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حواس خمسہ کی بھی ایک حد ہے جہاں پر جا کر وہ رک جاتی ہے، پھر عقل کا کام شروع ہوتا ہے، پھر عقل کی بھی ایک حد ہے، کچھ سوالوں کے جوابات آپ کو عقل دیتی ہے اور پھر ایک مقام پر جا کر عقل بھی رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وحی کا کام شروع ہوتا ہے، جو مزید سوالات کے جوابات ہے وہ وحی آپ کو بتاتی ہے۔ تو ان تین چیزوں کو انسان جب صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو انسان کائنات سے فائدہ اٹھانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے کائنات میں کیسے کام کرنا ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، تو وہ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ وحی کی طرف نہیں آتے بلکہ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے ہی کھوج لگاتے ہیں کہ ہم ان دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، تو ان لوگوں کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ اور بڑے بڑے فلاسفر جو ہے وہ آج کل جو غیر مسلم ہے وہی کو نہیں مانتے، وہ آج کل اسی سوال میں پھنسے ہیں۔ اب تک ان کو یہ سوال اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہے اس کائنات میں۔ مختلف تھیوریز پہ پیش کی گئی، مختلف زاویے، مختلف آراء پیش کی جاتی ہے، لیکن صحیح مقصد تک آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا، اور پھر ایک دوسرے کے آراء پر ان سے اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتراضات ہوتے ہیں ان فلسفیوں کے اور ان سائنٹسٹ کے، لیکن کوئی ایسا اتھینٹک جواب جس پر سب متفق ہو ایسا ابھی تک ان کو نہیں مل سکا، اس لیے کہ عقل ان سوالوں کے جواب دے نہیں سکتی۔ تو وہ جس چیز سے اس سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عقل کا کام نہیں، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ان سوالوں کے جوابات کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، انسان نے کائنات میں کیسے رہنا ہے، وقت کیسے گزارنا ہے، وہ وہی بتا سکتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے ان کو استعمال کرنا ہے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حواس خمسہ اور عقل جو ہے یہ صرف وحی کے لیے مددگار کے طور پر اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، تاکہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے وحی کو سمجھے اور پھر وحی کے مطابق عمل کرے۔ تو اگر کوئی شخص وحی کو ہی نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہی اس کے سامنے نہیں ہے، اور وحی کو ہی وہ اہمیت نہیں دیتا، تو پھر یہ دو چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس ساری تفصیل سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ ہے علم کا، جس کے ذریعے اس کو وہ سوالات اور ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں جو اس کے زندگی کے متعلق ہے، جس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جہاں تک عقل کی کوئی رسائی نہیں ہے، ان سوالات کو عقل حل نہیں کر سکتا اور عقل ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی۔
تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اور عقل اور مشاہدہ اور حواس خمسہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور وحی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جہاں پر عقل کام چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عقل وحی کی ہر بات کو سمجھ لے، تو بعض وحی کی باتیں ایسی ہے جس کو عقل نہیں سمجھ پاتی، تو اس وقت عقل کا کام یہ ہے کہ بس اس کو تسلیم کر لے اور اس کو مان لے، اس میں قیل و قال نہ کرے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے، صبح کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، صبح کی 2 کیوں ہے، ظہر کی 4 کیوں ہے، مغرب کی 3 کیوں ہے؟ اب اس کیوں کا جواب جو ہے وہ عقل نہیں دے سکتا، عقل اس سے قاصر ہے۔ اس لیے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کام چھوڑ دیتی ہے، اس لیے وہی کی بعض باتوں کو، بعض احکامات کو عقل نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس وقت عقل کا کام یہ ہے کہ وہاں پر رک جائے، وہاں پر قیل و قال نہ کرے، کیونکہ قیل و قال جو ہے وہ رسوائی کا، ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہی انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اہم ہے، اور وہی کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے، اور وہی انسان کو ان سوالوں کے جواب مہیا کرتا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کی آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ وہی کے بغیر انسان صرف عقل اور حواس خمسہ سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے وحی اور اس کی حقیقت۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند باتیں جان لینا ضروری ہے۔ وحی کی ضرورت، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام ناگزیر ہے، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہے، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند کرتا ہے اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی پر کاربند ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہے جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر، یہ حواس خمسہ ہے۔ نمبر 2 دوسری چیز عقل ہے۔ نمبر 3 اور تیسری وحی ہے۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا، یعنی نری عقل صرف عقل سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس وقت میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مجھے اپنی آنکھ کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے، آنکھ ہی نے مجھے بتا دیا کہ اس کا رنگ گھورا ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہے، بال سیاہ ہے، ہونٹ پتلے اور چہرہ کتابی ہے،
لیکن اگر یہی باتیں میں اپنے حواس کو مطلع کر کے محض عقل سے معلوم کرنا چاہوں، یعنی آنکھیں وغیرہ بند کر کے میں اپنے حواس سے آ، آ، اپنی عقل سے ان باتوں کو معلوم کرنا چاہوں، مثلا آنکھیں بند کر کے یہ چاہوں کہ انسان کی رنگت، اس کے اعضاء کی صحیح صحیح بناوٹ اور اس کے سراپا کی ٹھیک ٹھیک تصویر، یعنی سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک کی صحیح صحیح تصویر مجھے صرف اپنے عقل کے ذریعے معلوم ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ جو کام حواس کا ہے وہ عقل نہیں دے سکتی، اور جو کام عقل کا ہے وہ حواس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا اسی شخص کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، نیز یہ بھی علم ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ نہ اس کی ماں اس وقت میرے سامنے ہے، نہ میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں یہ علم اپنے عقل کے بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا منظر اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے آنکھ سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، یہ عقل سے ہی ہوگا۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اور جہاں تک حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہے جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقل کے ذریعے۔ مثلا اس شخص کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کے ذمے خدا کی طرف سے کیا فرائض ہے، اس کا کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند، یہ سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس مل کر بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس کا نام وحی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہوتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور مذکورہ تشریح سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سی دینی معتقدات کا علم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے محض عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ نمبر 2، وحی کے متعلق دوسری بات، وحی کا مفہوم یعنی وحی کا معنی۔ تو یہاں سے وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر وحی کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر غور کیا جائے کہ وحی کا کیا معنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحا، باب افعال سے ایحا آتا ہے، اور وحی جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔ تو وحی اور ایحا یہ عربی زبان کے الفاظ ہے، اور عربی لغت میں اس کا معنی ہے جلتی سے کوئی اشارہ کرنا، یعنی جلتی سے کسی کو کوئی اشارہ کرنا۔ اب خواہ وہ اشارہ آپ نے اپنی زبان سے کیا ہو، یعنی اپنے الفاظ سے کسی کو کوئی اشارہ دیا ہو، واضح الفاظ میں آپ نے کسی کو کوئی اشارہ دیا، یا کنایتاً اور اشارتاً آپ نے کسی کو اپنے الفاظ میں اشارہ دیا، یعنی باتوں باتوں میں آپ نے کسی بات کی طرف اس کو اشارہ دے دیا، کنایتاً اشارہ دیا، یا بے معنی آواز نکال کر آپ نے کسی کو کوئی اشارہ دیا۔ آپ کی آواز کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، لیکن سامنے والا آپ کی آواز سے آپ جس طرف اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس طرف وہ متوجہ ہو سکتا ہے آپ کے اس الفاظ سے۔ یا بعض اوقات
کوئی خاص آواز ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کا مقصد. تو بے معنی آواز ہو اس سے اگر آپ نے کسی کو کسی چیز کا اشارہ دیا تو اس کو بھی وہی کہتے ہیں، ایہا کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے اپنے اعضاء میں سے کسی اس سے کسی کو اشارہ دیا، مثلا آپ نے ہاتھ سے کسی کو اشارہ دیا یا اپنی انگلی سے کسی کو اشارہ دیا یا آنکھ کے ذریعے سے آپ نے کسی کو کوئی اشارہ دیا. اسی طرح آپ نے اپنے تحریر میں یا اپنے الفاظ میں یا اپنے خط میں یا اپنی پرچی لکھ کر کسی کو کوئی اشارہ دیا تو ان تمام اشارات کو وہی کہتے ہیں. آپ جس طرح سے کسی کو اشارہ دے دے تو اس کو عربی میں وہی کہتے ہیں، ایہا کہتے ہیں. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا اس معنی میں. سورہ مریم آیت نمبر 11، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ سے نکلے، اپنے قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے یہ اشارے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اشارہ دینے کے معنی میں. پھر اس کے بعد آپ یہ بات سمجھیں کہ کسی کو اشارہ کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس کے کوئی بات اس کے دل میں ڈالنا مقصد ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے. اشارہ کرنے سے آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے. تو دل میں بات ڈالنے کے معنی میں پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا، کیونکہ اشارے کا تعلق اسی سے ہے کہ دل میں کسی کو کوئی بات ڈالی جائے. آپ اشارہ کر کے کسی کا دل میں کوئی بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں وہ بات آ جائے جس طرف آپ اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اشارے سے. تو اشارے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے، اس کو کوئی بات سمجھائی جائے. تو دل میں بات ڈالنے کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا. اصل میں تو اس کا معنی اشارہ کرنے کے ہیں، لیکن بعد میں چونکہ اشارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈالی جائے کسی کے، تو بعد میں یہ لفظ جو ہے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو اس معنی میں بھی یہ لفظ جو ہے کئی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہی اور ایہا کا. جیسے سورہ نحل آیت نمبر 68 رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی. فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے بات ڈالی، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کے دل میں، أَنِ اتَّخِذِي کہ وہ بنائے، من الجبال بیوتا پہاڑوں میں گھر بنائے، ومن الشجر ومما یعرشون اور اسی طرح درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنائے، یعنی لوگ جو چبوترے بناتے ہیں وہاں پر گھر بنائے اپنے. اسی طرح شیطان انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بھی وہی سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. سورہ انعام آیت نمبر 112. مانا ہے اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کے قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چبڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں.
تو یہاں پر یوحی بعضهم الی بعض یعنی بعض دوسرے بعض کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، یعنی یہ شیطان ایک دوسرے کے دل میں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، فرمایا مسلمانوں یہ شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کرے، تم سے جھگڑا کرے۔ تو دل میں بات ڈالنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے قرآن مجید کی آیات میں بھی یہ بات قرآن مجید کی آیات میں بھی ان معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان معنی کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس کو بھی ایحا کہتے ہیں۔ یہ ساری بحث وحی کے نہیں ایحا کے بارے میں ہو رہی ہے پیچھے سے۔ جیسے رب العالمین فرماتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، سورہ انفال آیت نمبر 12۔ اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس آیت میں یوحی یعنی اوحا یوحی ایحاءً باب افعال سے یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب کرتے ہیں اس کو یوحی سے تعبیر کیا، یعنی ایحا سے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کے دل میں رب العالمین جو بات ڈالتے ہیں، جو الہام کرتے ہیں، اس کو بھی قرآن مجید میں ایحا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ قصص آیت نمبر 7 میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ تو یہاں پر الہام کو جو ہے وہ اوحینا سے تعبیر کیا، یعنی باب فعل یعنی ایحا سے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیے کہ ایحا کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ لغوی معنی تو اس کا یہ ہے اشارہ کرنا، اس کے بعد اشارے سے مقصود دل میں کوئی بات ڈالنا ہوتا ہے، تو پھر یہ دل میں بات ڈالنے کے لیے استعمال ہوا، چاہے وہ انسانوں کا دل ہو یا کسی اور چیز کا، جیسے چونٹی وغیرہ کے بارے میں ذکر ہوا۔ اسی طرح شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو بھی ایحا کہتے ہیں، ایحا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب کرتے ہیں اس کو بھی ایحا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایحا سے۔ غیر نبی کے دل میں جو الہام کیا جاتا ہے اس کو بھی قرآن مجید نے ایحا سے تعبیر کیا۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ان معانی میں لفظ ایحا استعمال ہوتا ہے۔ اب اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے وحی کا؟ تو اصطلاحی معنی اور شرعی معنی وحی کا ہے کہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء پر جو کلام نازل فرماتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام پر جو بھی کلمات نازل ہوئے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب اس وحی کی پھر آگے بہت ساری اقسام ہیں، تو وہ اقسام آگے آ جائیں گی، لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ اگر الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید یعنی تلاوت کی جانے والی وحی، تو قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ ہے وحی مطلوع۔ اور اگر الفاظ نبی کے ہو اور معنی اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ ہوتی وہی وہ بھی وحی ہے، جیسے جتنی بھی احادیث ہے نبی علیہ السلام کی وہ وحی غیر مطلوع ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، اللہ کی بتائی ہوئی بات احکامات آگے پہنچاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہی فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
نبی جو بات بھی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو وحی کی ہوتی ہے، وہ بات کرتا ہے اپنی خواہشات، اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں ہیں، اس کو سمجھ لیں، آگے آ بھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہے وحی کی۔ تو وہ کلام جو اللہ نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی سے کیا ہو اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وحی اپنی اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ لفظ وحی جو ہے ایحا نہیں، اوحا یوحی ایحان، یہ نہیں، وحی لفظ وحی اپنے معنی میں، اصطلاحی معنی میں، لغوی معنی میں نہیں، اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے کے لیے درست نہیں، اس لیے کہ اب وحی کا جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے تو لوگ اس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں، یعنی وہ کلام جو کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔ اس لیے اگر اس کو کسی دوسری جگہ استعمال کریں گے تو لوگ اس سے غلط معنی لیں گے۔ اس لیے یہ اب پیغمبر کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، اس کا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں۔ یہی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحا دونوں الگ الگ لفظ ہے اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایحا کا مفہوم عام ہے، ایحا کا استعمال انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور غیر انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم نے اوپر ذکر کیا اوحینا اور کذالک یوحی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، یہ ایحا ہے۔ اس کا استعمال شیاطین کے لیے بھی ہوا اور چونٹی کے لیے بھی ہوا، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی اوحا کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی فاوحینا۔ تو ایحا کا استعمال عام ہے، ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے بھی غیر نبی کے لیے بھی۔ لیکن جو وحی ہے اس کا استعمال صرف وحی کے لیے نبی کے لیے ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی دوسرے فرد کے لیے، کسی دوسرے شخص کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب وہی صرف اسی کلام کو کہہ سکتے ہیں جو نبی پر نازل ہوا ہو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کلام کو جو کسی دوسری مخلوق پر نازل ہوا ہو اس کو وحی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے لفظ وحی جو ہے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ وحی اسی کلام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہوا، اس کے ماسوا کسی دوسرے پر جو کلام نازل ہوا اس کو وحی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ایحا کہہ سکتے ہیں، اوحا یوحی ایحان سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن وحی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اب بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا کلام کسی منتخب بندے اور کسی رسول تک پہنچاتے ہیں، اور اس رسول کے ذریعے پھر تمام انسانوں تک اپنا وہ حکم، اپنا وہ کلام پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے مخلوق کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلیمات وحی کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک پر تو وحی نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کو احکامات دے، کیونکہ پھر ہر ایک نبی ہوگا تو پیروی کس کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندے کو چنتے ہیں، اس کو رسول بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، پھر اس نبی پر اپنا کلام پیش کرتے ہیں جس کو وحی کہتے ہیں، وحی کے ذریعے پھر اس وحی کے ذریعے جو کلام نازل ہوتا ہے اس شخص پر جو کہ نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے، وہ پھر اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کلام کو مخلوق تک پہنچاتا ہے اور اس کلام پر عمل کر کے مخلوق کو بتاتا ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں نبی کی ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام پہنچائے، اللہ کے احکامات پہنچائے اور عمل کر کے دکھائے، اور یہ تمام چیزیں ممکن ہوتی ہے وحی کے ذریعے۔ تو وحی جو ہے اللہ یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلیمی رابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو تعلیم مہیا کرتا ہے اور مخلوق کی تربیت کرتا ہے وحی کے ذریعے۔ اس لیے
اس سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ وحی کی کیا اہمیت ہے، وحی کی کتنی ضرورت ہے، اور وحی کا کیا مقام ہے۔ اور بغیر وحی کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اپنی ذمہ داریاں انسان نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے وحی ضروری ہے اور ایک تعلیمی رابطہ ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو وحی کے ذریعے جس کا جاننا، وحی کے متعلق جس کا جاننا ضروری تھا۔ ایک ہے وحی کی ضرورت، وہ ہم پہلے بتا چکے۔ نمبر 2 وحی کا مفہوم۔ تو یہ وحی کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کر دیا مصنف نے، استاذ محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ وحی کا مفہوم، اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر وحی کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر غور فرمائے۔ وحی اور ایحا عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغت میں ان کے معنی جلتی سے کوئی اشارہ کر دینے کے آتے ہیں، خواہ یہ اشارہ رمز اور کنایا استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، یا تحریر اور نقوش استعمال کر کے۔ ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں، یعنی اس کو وحی اور ایحا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے، فخرج علی قومہ من المحراب فوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام عبادت گاہ سے نکلے، اپنے قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت کی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے، اس لیے لفظ وحی اور ایحا دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگے۔ چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہی معنی مراد ہے۔ مثلا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، سورۃ نحل آیت نمبر 68۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو چھتریاں اور چبوترے لوگ بناتے ہیں وہاں پر اپنے گھر بناؤ۔ یہاں تک کہ شیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 12 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الشَّيَاطِينِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ اسی طرح ہم نے پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیاطین قسم کے لوگ، جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چبڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، یعنی دل میں ڈالتے رہتے تھے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ فرمایا کہ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، یعنی ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کرے، تم سے جھگڑا کرے۔ تو یہاں پر بھی وسوسے ڈالنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس کو بھی ایحا کہا جاتا ہے، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 12 میں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح کسی غیر نبی کے دل میں، یعنی نبی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اس لفظ یعنی وحی سے ایحا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی الہام کو بھی ایحا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ قصص آیت نمبر 7 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ لیکن یہ سب اس لفظ کے لغوی مفہوم ہے، لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف یہ ہے، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب
کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحا دونوں الگ الگ لفظ ہے اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحا کا مفہوم عام ہے اور انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنے میں بھی اس کے کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، یعنی ایحا کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ انبیاء پر جو الہام نازل ہو اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ایحا کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ بہرکیف یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے، اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک، اور چونکہ وحی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا مشاہدہ صرف انبیاء علیہ السلام کو ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بارے میں کچھ معلومات خود قرآن اور حدیث نے فراہم کی ہے، یہاں صرف انہی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وما علیہ